अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि काम करने के अंदाज में कैसे तब्दीली आई है टेक्नोलॉजी के इस दौर में। हम काम करने के दौरान वो कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को प्रमोट किया जा रहा है। हम ये भी जानेंगे कि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अब घर बैठे भी काम कर सकते हैं क्योंकि काम का ट्रेंड बदल गया है। रिमोट वर्किंग जो है वो ओवर द पास्ट ईयर्स जो है वो ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। इस हवाले से हमारी बातचीत होगी और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं अफशीन इफ्तिखार। बहुत शुक्रिया अफशीन तशरीफ़ लाने का। थैंक यू फॉर द इनविटेशन सहर। अफशीन एक एचआर लीडर है, इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं एचआर के हवाले से और ये भी गाइडेंस देती हैं कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए वर्किंग एनवायरनमेंट में। इस हवाले से हमारी बातचीत होगी, लेकिन पहले आप देखिए एक वीडियो पैकेज। दुनिया तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां काम करने का रवायती तरीका बदल रहा है। टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ काम करने के अंदाज को आसान बनाया है, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दिया है। जहां पहले इंसानी मेहनत पर इन्हिसार था, वहां अब मशीनों के जरिए किसी भी किस्म का काम लिया जा सकता है। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान का मुतबादिल समझा जा रहा है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बेशुमार मुलाजमतों के मौके पैदा किए हैं। टेक्नोलॉजी की बदौलत अब हम रिमोट वर्किंग भी कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी कंपनी में डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी भी हवाले से फौरी मालूमात दी जा सकती है, जिससे मार्केट ट्रेंड्स के बारे में आसानी पता लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ने स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी मंजर आम पर लाने में मदद दी है। मुस्तकबिल स्मार्ट वर्किंग का ही है। जो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखेंगे, वो ही कामयाब होंगे। आपने देखा कि पूरी दुनिया में अब काम करने के अंदाज को काफ़ी स्मार्ट कर दिया गया है और लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद हम जानेंगे अफशीन से। अफशीन, ये बताइए कि काम का जो अंदाज है वो कैसे तब्दील हुआ है, क्योंकि काम हर जगह हो रहा है। हम घर पे भी काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, किसी भी जगह पर काम ज़रूर हो रहा है। तो अब जो हम लोग पहले देखते थे, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता था, टाइम हमारा ज़्यादा लगता था। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई का दौर है, तो ये एक जो शिफ्ट है वो कैसे आप देखती हैं? एक एवोल्यूशन आई है काम करने के अंदाज में, इस हवाले से बताइए। अच्छा सर, जो हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि काम करने के अंदाज बदल गए हैं, वर्क डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं। आई थिंक ऑल द, जैसे कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड ऑफ पोस्ट पैंडमिक। एक्चुअली ड्यूरिंग पैंडमिक हमने लर्न किया कि अच्छा टेक्नोलॉजी का राइट इस्तेमाल कैसे है, वर्क फ्रॉम होम का क्या मतलब है। क्योंकि अक्सर आई एम एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर 20 ईयर्स, तो हमारे तो ये ट्रेंड होता था कि अगर कोई एम्प्लॉय कहता था कि मैंने घर से काम करना है फॉर एनी पर्सनल रीज़न, तो वो बड़ी फेवर समझी जाती थी टू दैट इंडिविजुअल। हाउएवर अब ऐसा नहीं है। अब ड्यूरिंग पैंडमिक सिचुएशन, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया, वी लॉस्ट आवर लव्ड वंस, वहाँ पे थोड़ा एज अ सोसाइटी होल हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आई, उन्होंने ज़िंदगी आसान की। उन्होंने ना सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी आसान की एज इंडिविजुअल लेवल, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसका काफ़ी फ़ायदा देखा गया। जब हम बात करते हैं कि एआई ने कैसे उसमें रोल प्ले किया है, देखिए वर्किंग मॉडल्स पे जब आ जाएं और हाइब्रिड मॉडल के जैसे आपने बात की और रिमोट वर्किंग की बात की, तो उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि आप टेक्नोलॉजी को राइट फिट इन करें इनटू योर सॉल्यूशंस ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं या कहते हैं कि जैसे लोग आजकल डरते भी हैं एआई का नाम सुनते साथ ही, तो आई थिंक कि अगर हम उस चीज़ से घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो हम उसका राइट यूटिलाइजेशन से एक्चुअली भाग रहे हैं, जो कि हमें ऑलरेडी, जहां हम 20 साल पीछे हैं, हम प्रॉबली 70 साल पीछे चले जाएंगे टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल। अफशीन, आपने जिक्र किया कि एआई का दौर है और ओवर द पास्ट ईयर्स एआई हैज़ बिकम अ बज़वर्ड। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि एआई एग्जैक्टली किस तरह से काम कर रहा है। तो आप ये बताइए कि हमारे वर्क एनवायरनमेंट में एआई किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है? कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जो हमारी जो डेली रूटीन है उसमें इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं? बिल्कुल।
دیکھیں اے آئی بزورڈ اس لیے ہے کہ ہم نے اے آئی کو صرف جنریٹیو اے آئی کی اور چیٹ جی پی ٹی کی حد تک محدود رکھا ہوا ہے. ہم اس کی اپنی لرننگ کو اس سے بیونڈ نہیں کر رہے. تو جب ہماری لرننگ ایکسپینڈ نہیں ہو رہی ہوتی تو آبویسلی ہمارا نالج وہ لمیٹڈ ہی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے اس کے اوپر پرومپٹ بہتر کر لیے, پرومپٹ انجینئرنگ سیکھ لی اینڈ سو مچ مور اراؤنڈ اٹ. ہاؤ ایور جب ہم براڈر اسکوپ میں بات کریں تو اے آئی ٹولز اتنے فائدہ مند اے آئی ٹولز آ چکے ہیں, کیونکہ اے آئی کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن کو اسپیس دینا ٹو یوٹیلائز دیئر اون کریٹیوٹی اینڈ ٹو شفٹ دیئر ٹاسک اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ ٹو اسٹریٹجک انوویشن. تو جب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں وہ ٹولز کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب ہمارے ریپیٹیو ٹاسک کیا ہوتے تھے؟ کسٹمر سروسز کے ٹاسک ہمارے ریپیٹیو ٹاسک ہوتے تھے, ایڈمنسٹریٹو ٹاسک اینڈ کنسٹرکٹنگ a lot of emails مختلف جگہوں پہ آپ نے بھیجنی ہوتی تھی. So Grammarly business is helping a lot, people having polished communication in terms of not to invest a lot of time in thinking کہ اچھا empathetic کیسے کروں میں اس کو, ای میل کو impactful کیسے کروں, professional کیسے کروں. تو اگر آپ کو یہ سارے prompts پتہ ہیں تو آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ہماری جو نیٹو لینگویج ہے دیٹ از ناٹ انگلش, تو ہم سب کو یہ ایک چیلنج تو ہے لینگویج بیریئر کا. اور آئی گیس اے آئی جنریٹیو اے آئی جو ٹولس ہیں اس نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے. افشین, اب ہمارے سامنے ایک چیلنج آیا ہے کہ اب اے آئی ٹولز آ گئے ہیں, جنریٹیو اے آئی بھی استعمال کی جا رہی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز کس طرح سے اپنی امپلائیز کو ان ٹولز کے حوالے سے پریکٹس میں لے کے آ رہی ہے, کس طرح سے پروموٹ کرتی ہے کہ ان کے جو امپلائیز ہیں وہ ان تمام ٹیک ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو اور اسمارٹ بنائیں اور فاسٹ بنائیں. بالکل. اینڈ آئی تھنک کہ جتنا امپورٹنٹ رول اس میں لیڈرس کا ہے سحر, کسی اور چیز کا نہیں, کسی اور اسٹیک ہولڈر کا نہیں ہے. وائی آئی ایم سیئنگ سو بیکاز لیڈرز نے دو چیزیں کرنی ہیں. ایک تو پوزیشننگ کرنی ہے, ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے. وین واٹ ڈو آئی مین بائی پوزیشننگ؟ بڑی بیسک سے ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں. جب ہم چھوٹے تھے اور ہمیں ہمارے پیرنٹس گڈ بیہیویئر اور بیڈ بیہیویئر سکھا رہے تھے, ہمارا ویلیو سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا, تو ہمیں کوئی بھی ایک سرٹن بیہیویئر کے بعد ایک پوزیشننگ کی جاتی تھی کہ اچھا اس چیز کو ایسے لینا ہے, اور ہمارا ایک بچپن سے ذہن بن گیا. ہم نے کبھی نہیں اس پوزیشننگ کے بیونڈ دیکھا. تو ابھی کیا ہو رہا ہے, پوزیشننگ اے آئی کی اراؤنڈ دا گلوب, پرٹیکولرلی ان ریجنس لائک اس, ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے اے آئی آ جائے گا تو وہ مجھے ریپلیس کر دے گا. بالکل. جب ہماری پوزیشننگ ایسی ہوگی تو آبویسلی اٹ ول بی کریٹنگ اے لاٹ آف تھریٹس فار آس ٹو لوپ. جاب سیکورٹی اس میں ایک آ جائے گا پیرامیٹر, پھر اس میں یہ آ جائے گا کہ اچھا میں اس قابل بھی ہوں کہ نہیں, لاٹ آف ڈاؤٹس آن یور سیلف. سو آئی تھنک کہ لیڈرس کو چاہیے کہ اس رسپانسبلٹی کو بڑا سینسیبلی اور سینسٹیولی لیں کہ آپ پوزیشن اس کو ایسے کریں کہ اے آئی سے آپ کا ایز این انڈیویجول کام کیسے بہتر ہوگا, آپ کو کیا اسپیس ملے گی, جو اسپیس آپ کو ملے گی اس میں آپ کیا کریٹو تھنکنگ کر سکتے ہیں, اور ایز این آرگنائزیشن مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے جس سے آئی ول بی ہیلپنگ یو ایز این انڈیویجول ٹو گرو. بالکل. ان کو ایک بگر پکچر دکھانا. تو پوزیشننگ تو ہو گئی. نمبر 2 از پرووائڈنگ پلیٹ فارمس. اگر آپ ان کو فری لنکڈن لرننگ سبسکرپشن دے رہے ہیں, اگر ان کو یوڈمی کے کورسز الاؤ کر رہے ہیں, دیٹ مینز آپ ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم دے رہے ہیں کہ یہ نہ صرف پلیٹ فارم ہے بلکہ آئی وانٹ یو ٹو لرن دس ایز یور گول ٹو سسٹین ان دس آرگنائزیشن, بیکاز تمہاری ایز این انڈیویجول گروتھ بیسکلی از مائی گروتھ. جب ہم ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے اور پوزیشننگ اس کی رائٹ کریں گے تو آئی تھنک کہ آدھے سے ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا, بیکاز ابھی ہماری اسٹرگل صرف اس کی پوزیشننگ کے اراؤنڈ ہی ہے. بالکل, یو آر ویری رائٹ کہ اگر ہم بگر پکچر کو دیکھیں اور اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بگر پکچر کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہو سکتی ہے. انسٹنٹلی ان کی جو مطلب امپلائیز کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ہائبرڈ ماڈلز کو, ریموٹ ورکنگ ماڈلز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں جو گھر پر رہتے ہیں اور باہر نہیں آ سکتے, اور ان کے لیے جو لوگ ایک ٹائم پہ 2 کام کرنا چاہتے ہیں, بیکاز یہ وہ دور ہے جب ایک نہیں بلکہ سائڈ ہسل بھی ضروری ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ والا جو اسمارٹ ٹرینڈ ہے کس طرح سے لوگوں کے کام آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ریموٹ ورک میں وہ ایک تو وہ لوگ آ جاتے ہیں جو گھر پہ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں فار پرٹیکولر ریزن, کلچرل چیلنجز اینڈ سو مچ مور. کچھ سرٹن اگر آپ جنریشنس کی بات کریں تو وہ اب سمجھتے ہیں کہ پوسٹ پینڈمک سنس اب یہ نارمل ایک نارم بن گیا ہوا ہے ورک فرام ہوم اور ہائبرڈ, ٹو لیٹ اٹ بی دس وے, ہمیں ایسے ہی کرنے, وہ برن آؤٹ نہ ہوں اس ہسل کی وجہ سے کہ ان کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے.
بلکہ وہ زیادہ پروڈکٹیولی یوٹیلائز ہوں فار دا بزنس پرپسز. افشین اس کا بھی ذکر کریں کہ جو ینگسٹرز ہیں, جو ہمارے ایسپائرنٹس ہیں, وہ بچے جو کچھ انٹرپرینورشپ میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے یہ ٹولز کس طرح سے کارآمد ہو سکتے ہیں, وہ ان کا ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے جو اپنے سکلز ہیں, اپنے ٹیلنٹ ہے, وہ اپنی ایک پہلے مائنڈ سیٹ تھا کہ آپ کو ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کام کرتے تھے, اینڈ یو نو پیپل ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ کانسیپٹ کہ بہت ینگ ایج میں ابھی بچہ اسکولنگ کر رہا ہے تو وہ کام بھی کر رہا ہے. سو یہ ڈائنامکس میں جو شفٹ آیا ہے اس کے حوالے سے بتائیے. اچھا, یہ تو بہت اچھا شفٹ ہے, بہت ہی اچھا شفٹ ہے. آئی وش کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا. اس سے نہ صرف فیملی سسٹم میں بہت بہتری آ رہی ہے بلکہ اوور آل اکانومی میں بھی آبویسلی ہمارے بہت بہتری آ رہی ہے. تو میں تو اس کو بہت انکریج کرتی ہوں. اب ہم اس کو اے آئی نے کیسے اس کو بہتر کیا ہے یا کارپوریٹ سیکٹر کیسے بہتر کر سکتا ہے. آئی تھنک اگین ہم ٹولز کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں, تو اے آئی پاورڈ کچھ ٹولز ایسے ہیں, کیونکہ جب ایک انٹرپرینیور اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہے کاسٹ افیکٹونیس کا. اگر اس کے پاس کاسٹ بہت زیادہ لگانے کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ ٹولز ایسے یوز کرے جہاں پہ اس کی کمیونیکیشن, جیسے ہم نے گرامرلی بزنس کی بات کی, اس کو یہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے کہ میں نے اپنے کلائنٹ سے اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ کلچرز اینڈ ریجنس کیسے بات کرنی ہے, تو وہ اس میں آپ کو ہیلپ کرے. سملرلی اے آئی پاور ٹولز ہیں جس میں آپ کو کسٹمر سروسز کے فیسلٹی مل جاتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہائر اے بگ ٹیم ایٹ دا اسٹارٹ. ہاؤ ایور آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو کام, سارے ریپیٹیٹیو جابس, کسٹمر سروسز کی جاب, سب اے آئی کی ذمہ داری میں ڈال کے یو کین فوکس آن ایکچولی جنریٹنگ بزنس. بالکل, یو آر رائٹ. افشین, ایز این ایچ آر ایکسپرٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہائرنگ پروسیس میں کس طرح سے بہتری آئی ہے, ورک فورس انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسے ایفیشینٹ ہوا ہے؟ بیکاز دیر واز اے ٹائم ایک پریجوڈس تھی ہمارے انوائرمنٹ میں تھی کہ ہائرنگ کے دوران جو ہے وہ کچھ بائسنس شو کی جاتی ہے, اور پھر اس کے علاوہ کچھ جینڈر ایسوسیٹڈ ڈسکریمنیشنس بھی رہتی تھیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کیسے یہ پیٹرن تبدیل ہوا ہے؟ آئی تھنک دیکھیں فرام ایچ آر اسٹینڈ پوائنٹ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایچ آر کا کام ہوتا ہے کلچرل شفٹ. جب ہم کلچرل ٹرانسفارمیشن اور کلچرل شفٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایز این ایچ آر میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ایز پارٹ آف دا اسٹیک ہولڈرز گروپ یہ مجھ پہ فال کرتی ہے کہ میں رائٹ ٹولس اپنی کمپنی میں انٹروڈیوس کرواؤں, اور اس جو ورکنگ پیٹرن اور ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اس کو اپنے لیڈرز کو, اسٹیک ہولڈرز کو سمجھاؤں. بیکاز یہاں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس چیز کی بھی ہے کہ خالی ٹولز انٹروڈیوس کروانا کام نہیں ہے, بٹ آف کورس اے آئی ایتھکس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو ابھی ہم جب ٹولز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, we need to see one thing, why we are bringing any tool. Right. Just because کہ اے آئی آ گیا ہے تو ہم نے اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے, یا ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو ریزالو اینی پرابلم. تو جب تک ہمیں اپنے وہ پرابلم ایریاز نہیں, چیلنج ایریاز نہیں پتہ ہوں گے, تو آئی تھنک تب تک ٹول اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. بٹ یس, جیسے پرفارمنس ایویلیویشن ہے, دیٹ از بگیسٹ چیلنج آف ایچ آر. سو میں تو ڈیفینیٹلی ان ٹولس پہ کام کر رہی ہوں. اور بالکل اے آئی خود بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو جتنا آپ استعمال کرو گے اتنا ہی وہ بہتر ہوتا جائے گا, کیونکہ مطلب الٹیمیٹلی اٹس اے ہیومن انٹیلیجنس جو ایک اسمارٹ وے میں ہمیں مل جاتی ہے. افشین, ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھیں گے لیکن پہلے ہمیں ایک بریک لینی ہے. جی ناظرین, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ اسمارٹ ورک کیسے کیا جا سکتا ہے. اوور دا ایئرس کس طرح سے ٹیک کے آنے سے ہمارے کام کرنے کے انداز میں تبدیلی آئی ہے. افشین ہمارے ساتھ ہیں. افشین, یہ بتائیے کہ کچھ لوگ اپنے مڈ ایج کریئر اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ہم لوگ دوسرے مینولی ہم لوگ اس چیز کو سٹارٹ کریں تو ہمیں کچھ بیریئرز ہیں, ایج بیریئرز, یا کچھ ڈفرینٹ پالیسیز یا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. آپ ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے وہ کس طرح سے ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنے ایج کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت کوئی بھی کام کا شروع کر سکتے ہیں کام کو, اور اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, کوئی جاب کے حوالے سے وہ اپنی ایکسپرٹیز دے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کو. جی سر, جب ہم سحر بات کرتے ہیں کہ مڈ لیول کریئر ہے یا ابو سرٹن لیول آپ کا پروفیشنل کریئر ہے, اب یہ ساری لمیٹیشنز جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ ختم ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ وین اے آئی کریٹیوٹی ول بی ورکنگ
human creativity will be working with AI powered tools, तो I think तब हमारी struggle काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी. जो दूसरी बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जितने भी AI tools की learning है वो available है. सो बहुत ज़्यादा कोई आपको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी इस चीज़ को जानने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन से टूल्स आए हैं. दैट मीन्स कि आपको जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आप उसको अगर फोकस करके अपना पर्पस गोल सेट करके उन कोर्सेज़ को ऑप्ट करें. नॉट अगेन माई स्ट्रगल इज़ बैक टू द सेम पॉइंट कि जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ देयर, जस्ट बिकॉज टूल्स आर देयर तो हमने उसको अडॉप्ट नहीं करना. हमने अपनी ओन जर्नी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स, इन सब को एक बैलेंस अप्रोच के साथ बड़ा क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट करके तो फिर हमने ये देखना है कि हमने कौन से कोर्सेज लेने हैं, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम किस जर्नी में एआई के टूल्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और क्या हासिल करना चाह रहे हैं. बिल्कुल, काम करने का अंदाज़ को तो हमने बदला है और हम अपने आप को स्मार्ट भी बना रहे हैं. इंस्टेंटली वो जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनको हम लोग बिल्कुल कुछ ही मिनट्स में हम लोग कर लेते हैं. क्लाइमेट को किस तरह से कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेपर वर्क के ज़माने से अब बिल्कुल डिजिटल एरा में हम लोग दाखिल हो गए हैं और फिर जो हमारा जो स्मार्ट वर्किंग ट्रेंड है ये किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहा है क्लाइमेट को बचाने में. टेक्सटाइल फर्म में तो आपको पता है कि सस्टेनेबिलिटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट एरिया. और सस्टेनेबिलिटी में जब हम बहुत सारी सेव कर रहे होते हैं, वी आर रिसाइकलिंग वाटर, वी आर रिसाइकलिंग अ लॉट ऑफ फिल्टर्स एंड प्लास्टिक एंड क्लोथ, तो उसके अंदर जब हम एआई की टूल्स की बात करते हैं इतने इमेंसिवली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए हैं. एंड आई वुड लव टू शेयर द रिपोर्ट विद यू कि बहुत सारी चीज़ें जो जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट आ रहा था, हमारी क्लाइमेट पे ओवरऑल इफेक्ट आ रहा था, जिससे बड़े एक्सट्रीम किस्म के वेदर्स भी देखे जा रहे थे. और जिससे हमें लगता है कि शायद हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं खासा पड़ेगा कि हम लोग अगर एक पेपर बैग जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे प्लास्टिक बैग की जगह पे. आई गेस वो जो एआई ही हमें बताता है कि आपका कतरा कतरा कैसे दरिया बनता है, तो वो आपकी छोटी छोटी जो एफर्ट्स हैं वो एक बिग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं. बिल्कुल, आई वुड नॉट डिसएग्री बिकॉज ये एक सिर्फ माइंडसेट है. देखिए जिस माइंडसेट हमें बहुत पीछे आज तक लेके गया है वो एग्जैक्टली है ये कि हम समझते हैं कि हमारे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, सारी दुनिया तो ये कर रही है. जी. तो कहते हैं ना कि सही सही ही होता है, बेशक कोई भी ना करे, और गलत गलत ही होता है बेशक सारे कर रहे हों. यस, और बिल्कुल ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस नेवर गोज़ आउटडेटेड. ये बताइए कि अफशीन, हमारा जो फ्यूचर आप देख रही हैं वर्किंग स्टाइल के हवाले से, आप कैसा प्रेडिक्ट कर रही हैं? AR के हवाले से भी बताइए, ऑगमेंटेड रियलिटी और VR के हवाले से भी बताइए, क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रैक्टिसेस अभी काफ़ी लिमिटेड हैं. कि आप देख रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही हैं या ऐसे कोई मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं? आई विश कि हम चैट जीपीटी से बाहर आएँ और एआई टूल्स को एक्चुअली में एक्सप्लोर करें और इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए. मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं हूँ या डिसअपॉइंट नहीं हूँ कि हम यहाँ तक क्यों नहीं अभी तक पहुँच पाए, बट इट्स अ जर्नी. एटलीस्ट वी आर ऑन दिस जर्नी, एटलीस्ट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन. एग्जैक्टली. और इसी तरह ही स्टार्ट होता है. जहाँ तक हम इंटरनेशनली बात करें तो जैसे अभी हम मशीनरी की बात कर रहे थे, इसी तरह डॉक्टर्स रिलेटेड, ह्यूमन रिलेटेड बहुत सारी सेंसिटिव सर्जरीज होती हैं जो कि बहुत विदाउट हैविंग एनी रियल टाइम रिस्क अब वो स्टूडेंट्स को सिखाई जा रही हैं. और वो जो हमारा एक ज़माना था कि स्टूडेंट्स यूज टू गेट पैनिक, वो भी आपका एक फियर ख़त्म हो रहा होता है बिकॉज नाउ यू आर लर्निंग एंड नाउ व्हेन यू विल बी शिफ्टिंग टू एक्चुअल वर्क यू विल बी गेटिंग एम्पल टाइम to actually get your strength on that. और रिसोर्सेज भी काफ़ी कम थे. जैसे आपने बताया कि वी हैव वन बॉडी और उसके ऊपर आप बिल्कुल 50 to 60 अगर स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं कि वो कैसे काम हो रहा है, तो वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करने उसके अंदर पड़ सकते हैं. बिल्कुल जी. अफशीन, ये बताइए कि एक मैसेज दीजिए लोगों को कि वो किस तरह से इस डिजिटल एरा में आ सकते हैं, अपने काम को किस तरह से स्मार्ट बना सकते हैं, अपने टाइम को किस तरह से बचा सकते हैं. ये जो फियर ओवरऑल फैला हुआ है कि AI इज़ गोइंग टू रिप्लेस अस, AI इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस अस इफ़ वी आर कॉन्टिन्यूसली अपस्किलिंग आवरसेल्फ. हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या सीखें, हम क्या नया करें, हम क्या अनलर्न करें, रीलर्न करें, कि हम ये AI भाग रहा है हमारे साथ और हम उसके साथ भाग रहे हैं.
ہمارے اندر بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں ایز اے ہیومن. وی آر اے کمپلیکس مشین دین اے آئی, بیکاز اے آئی ہم نے ہی بنایا. جی بالکل. تو جب ہم اس فیئر سے باہر آئیں گے اینڈ وی ول بی انیبلنگ آور سیلف ود دی ہیلپ آف اے آئی اینڈ ٹو رن along side اے آئی تھنک بہت سارے مسئلے ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا ہے مائنڈ سیٹ, کہ مائنڈ سیٹ یہ رکھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے اور اس کے ساتھ گرو کرنا ہے اے آئی کے ساتھ. بالکل. سیکنڈ, ہمیں اے آئی کے ایکچوئل فائدے بتانا چاہیے, کیونکہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ سارے ٹاسک جس میں ڈے ٹو نائٹ ڈرین ہو جاتی ہوں, وہ سارے ٹاسک اب اے آئی کرے گا, اینڈ آئی ول بی ہیونگ ایمپل ٹائم ٹو کریٹ سم تھنگ big or focus on more strategies. More based on strategic approach and innovation. And one thing that human has and AI does not have, and that is empathy. بالکل. آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, کسی بھی کونے میں چلے جائیں, empathy will always remain cornerstone of leadership. Even AI says itself that it cannot that AI needs feel that emotion. Us for empathy, right? And that is the struggle for leaders as well, that they need to create a balance between implementing tools and making sure that they are empathetic enough in providing support to their people. تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی لوگوں سے کہ ایک تو اپنے مائنڈ سیٹ پہ فوکس کریں. سیکنڈلی, جب آپ اس کے فائدے کا پتہ ہوگا آپ کو, آپ اس کے فیئر سے باہر آ کے اس کے فائدوں کو سمجھیں گے, تو آپ خود شوق سے اے آئی ٹولس کو سیکھیں گے, خود پیسے لگا کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, بیکاز ناؤ یو نو دا بینیفٹس آف دیٹ. یو آر ویری رائٹ. اور بالکل آپ جس طرح سے بتایا آپ نے کہ لوگوں کے اندر ابھی تک ابھی یہ فیئر ہے کہ ٹیکنالوجی, اے آئی ہماری جابس ہم سے چھین لیں گی, لیکن آن دا کانٹریری جابس زیادہ جنریٹ ہو سکتی ہیں. بٹ وی ہیڈ اے پریویس کانورسیشن کہ اب پرومپٹ انجینئرنگ کے اوپر ایک پورے کورسز کیے جا رہے ہیں, اور پرومپٹ انجینئرنگ کے حوالے سے ٹیچرز بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جنریٹو اے آئی ٹولس کو کیسے استعمال کرنا ہے, پرومپٹ کیسے دینے ہیں. تو لائک یو سیڈ کہ جابس جنریٹ اور بھی ہو سکتی ہیں. ہاں, بس یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا ہے, بیکاز اگر ہم اپنی اب جو لیٹسٹ ٹرینڈس ہیں اس کے مطابق جو اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے دین جو ہم نے 20 سال میں سیکھا ہے یا میں نے 20 سال میں سیکھا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر میں اپنے آپ کو اپ اسکل نہیں کر رہی تو پھر ڈیفینیٹلی میں اے آئی سے پیچھے رہ جاؤں گی. بٹ اگر میں اس کے فائدوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس ایک اچھی ہیلدی کمپٹیشن میں ٹرین کر رہی ہوں, تو دیٹ از نیسیسری. تھینک یو سو مچ افرین, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یہ انفارمیشن جو آپ نے ہم سے شیئر کیا, آئی ایم شیور کہ ہمارے آڈینس کو کافی ان کے لیے فروٹفل رہی ہوگی, انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. جی, آپ نے دیکھا کہ افشین نے بتایا کہ دا کی از کہ ہمیں اپڈیٹڈ رہنا ہے, اپنے اسکلس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے. یہ اسمارٹ دور ہے, اور اس کے اندر ہم اسمارٹ جو ٹرینڈس ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے تو ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے. اسی طرح اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.